علی بھائی اگلا سوال ہے کہ میں نے بچپن سے یہ حدیث سن رکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پر اللہ تعالیٰ ایک ایسا آدمی پیدا فرمائے گا جو دین کی تجدید کرے گا. تو وہ جنہوں نے سوال کیا انہوں نے کہا کہ علی بھائی سے پوچھ کر بتائیں کیا ان مجددین میں آپ تو نہیں ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کوئی وثوق سے کسی کے بارے میں ڈکلیئر نہیں کر سکتا کون مجدد ہے. ابھی تک امت صرف ایک مجدد کے اوپر اکٹھی ہے جو گزرے ہیں، اور ایک آنے والا ہے جس پہ اکٹھی ہے. دو مجدد ہیں جو ایگریڈ اپان ہیں امت، پہلا اور آخری. پہلا مجدد سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام ورحمہ اللہ تعالی، خیر التابعین میں سے 99 ہجری میں خلیفہ بنے، اور 101 ہجری میں ان کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا صرف 38 سال کی عمر میں. عمر بن عبدالعزیز کی عمر 38 سال تھی جب دنیا سے چلے گئے، یعنی داڑھی بھی کالی تھی، لیکن کیا اثرات دنیا کے اوپر چھوڑ کے گئے. آپ میرا یوٹیوب پہ جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز پہ کلپ بھی دیکھ لیں. وہ پہلے مجدد ہیں جس کے اوپر سنی اور شیعہ اور سارے مکاتب فکر آف شوٹس یعنی اس پہ جو ہے نا وہ ایگریڈ اپان ہے، یونانیمسلی ایگری ہے کہ یہ بندہ مجدد ہے. اور ایک آخری مجدد ہے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی. بیچ میں ہر فرقے کا اپنا مجدد ہے، ہر مسلک کا اپنا مجدد ہے. آپ مجھے اس صدی کے مجدد میں آپ کو گنوا دیتا ہوں کتنے ہیں، ختم ہی نہیں ہوتے. یہ جو 14ویں صدی میں وہ بریلوی کہتے ہیں کہ احمد بریلوی صاحب مجدد ہیں، دیوبندی کہتے ہیں شریف تھانوی صاحب مجدد ہیں. ٹھیک ہے، اہل حدیثوں کے اپنے ہیں، اہل تشیعوں کے اپنے ہیں. اور اس وقت بھی ماشاءاللہ زندہ مجددین بھی کئی ایک ہیں. الیاس قادری صاحب کو بھی بریلوی مجدد مانتے ہیں، کچھ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو مانتے ہیں. تو ہر بندے کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے. مجدد کے بارے میں حدیث تو صحیح ہے. سنن نبی داؤد میں، المستدرک الحاکم میں، دونوں کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر صدی کے کنارے پہ ایک شخص ایسا بھیجے گا جو دین کی تجدید کر دے گا. یعنی اس وقت کے جو حالات و واقعات میں بگاڑ آیا ہوگا نا، وہ اپنی ان پٹ دے کے نا پھر دوبارہ سے اس ٹیڑھ پن کو سیدھا کر دے گا. عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے ہیں اس وقت ٹیڑھ پن کیا تھا؟ حکومتی بگاڑ تھا. یعنی حکومت نے عوام الناس کے ریسورسز پہ قبضہ کیا ہوا تھا، ایک جبر کا نظام تھا، آل امیہ قابض تھی. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے، انہوں نے جن جن لوگوں سے پچھلے خلفاء نے، خلفاء تو نہیں کہنا چاہیے، عمراء نے زمینیں ہتھیائیں تھیں، جائیدادیں سب کو واپس کر دیں، اپنا بھی سب کچھ بیت المال میں جمع کیا. ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم ہوتا تھا، وہ ختم کروایا. میں کہتا ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مغفرت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ سب و شتم ختم کروا کے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان والی آیت خطبے میں سورہ 93 سورہ نحل کی آیت نمبر 93 جو ہے وہ 90 یا 93 خطبے میں جو ہے وہ پڑھنی شروع کی. تو اس طرح کی چینجز جو دین میں بگاڑ آیا ہوتا تھا وہ کرتے تھے. باقی تو میں آپ کو بتاؤں، ہر بندہ جس سے عقیدت رکھتا ہے اس کو وہ مجدد کہتا ہے. باقی مجدد بیچارے کو خود نہیں پتا ہوتا میں مجدد ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ بات کے لوگ ہی پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ دین کو کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارے جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں اپنی زندگیوں میں بڑی مشکل زندگی ان کی گزری ہے. آج ہم امام بخاری کا نام لیتے ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہوتا کہ کوئی سنی کہے گا یار یہ تو گمراہ ہے. لیکن امام بخاری اپنی زندگی تک بڑی، اپنی موت تک بڑا ٹف ٹائم انہوں نے دیکھا. آخری ایام میں تو مطلب وہ اس لیول پہ آ گئے تھے کہ یا اللہ اگر کوئی خیر باقی نہیں تو مجھے اٹھا لے. پراپوگنڈا مولویوں نے کیا سر، ظاہر ہے کہ وہ کسی ہاکی کے پلیئر نے نہیں کیا تھا، مولویوں نے کیا تھا، کسی کرکٹر نے نہیں کیا تھا. بعد میں پھر لوگوں نے کہا کہ بھئی امام بخاری ہو رہی ہے. ان کے مخالفین بھی ماننے میں مجبور ہو گئے. آج وہ لوگ جن کی وجہ سے امام بخاری کو برا سمجھا جاتا تھا، جو کہ اپنے زمانے میں امام بخاری سے بڑے امام مانے جاتے تھے، آج ان کے نام بھی کسی کو یاد نہیں ہے. امام بخاری کی وجہ سے ان کا نام زندہ ہے. ٹھیک ہے، تو سر چڑھ کے سچائی بولتی ہے. پراپوگنڈے کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آج تک دیکھ لیں اب کیا امت کا اور کتنا وقت رہ گیا ہوگا.
اگر ان 1200 سال میں کوئی امام بخاری امام مسلم کا کمپیٹیٹر نہیں آیا تو بعد میں کہاں سے آنا ہے؟ ٹھیک ہے، سب انہی کے اوپر ہی ایک معاملات چل رہے ہیں نا احادیث کی حد تک. اس طرح کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. البتہ کسی کی علمی خدمات دیکھ کے اس کے مرنے کے بعد یا بعض اوقات زندگی میں بھی لوگ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. یعنی میں آپ کو پرسنلی بتاؤں تو میں یعنی اپنے اس ریسنٹ پاس میں یعنی ایک شخص ایسا ہے جسے میں مجدد سمجھتا ہوں علا وجہ بصیرت کے ان کے اثرات پوری دنیا پہ، اور وہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی. اور میں اس میں کوئی یعنی غلوف سے کام نہیں لوں گا. مجھے تو صدیوں میں ان کے لیول کا کوئی بندہ نظر نہیں آتا جس فیلڈ میں انہوں نے علمی کارنامہ کیا ہے، چاہے قرآن کی تفسیر لکھی ہو، چاہے خلافت و ملوکیت لکھی ہو، چاہے ان کے خطبات ہوں، خواہ ان کی وہ دینیات ہو، یا اور جتنے ٹاپکس پہ انہوں نے. بلکہ انٹرنیشنلی تو مسلمانوں کا اسکالر جو ہے وہ مودودی صاحب کو ہی مانا جاتا ہے. باقیوں کے آپ کے مولویوں کو تو آپ کے علاقے کے لوگ جانتے ہیں. مودودی صاحب آپ عرب میں چلے جائیں، آپ یورپ میں چلے جائیں، آپ رشیا میں چلے جائیں، مودودی صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں. جتنے انٹرنیشنل ایشوز تھے، چاہے وہ سوشلزم سے ریلیٹڈ ہو، کیپٹلزم سے ریلیٹڈ ہو، سود سے ریلیٹڈ ہو، ان سارے ایشوز کے اوپر قلم انہوں نے اٹھایا اپنی زندگی میں، اور کمال اٹھایا، اور ایک ایک چیز کو اس زمانے میں پڑھ کے منطقی انجام تک پہنچایا. باقی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اور مجدد ضروری نہیں ایک ہی ہو ایک وقت میں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا 11ویں صدی ہجری میں سمجھتا ہوں کہ عرب کے اندر محمد بن عبد الوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجدیدی کارنامہ کیا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. اور پیرلل میں سب کانٹیننٹ میں شاہ ولی اللہ دہلوی، شاہ ولی اللہ دہلوی 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور محمد بن الوہاب صاحب 1206 ہجری میں. آلموسٹ ایک ہی زمانہ ہے، تھوڑا سا ہی فرق ہے نا. پیرلل میں دو طرف ان کی یعنی ایک آپ کہہ سکتے ہیں تجدیدی کارنامے اس حوالے سے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. جو مجددین کی لسٹیں ہمیں ملتی ہیں، بریلویوں کی علیحدہ لسٹ ہے، دیوبندیوں کی علیحدہ ہے، اہل حدیث کی علیحدہ ہے، شیعہ کی علیحدہ ہے. تو جب وہ، اور پھر مسئلہ صرف لسٹ علیحدہ ہونے کا نہیں ہے، ایک جو مجدد کہہ رہا ہے نا، دوسرا اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ مجدد دین بدعت ہے. ایک کہتا ہے یہ حکیم الامت ہے، دوسرا کہتا ہے یہ سب سے بڑا مریض الامت ہے. اگر صرف اسی میں مسئلہ حل ہو جاتا نا تو ہم یہ کہہ دیتے کہ ہاں احمد بریلوی صاحب بھی مجدد ہیں اور شریف تھانوی بھی مجدد ہیں، ایک ان کے ایک ان کے ہیں، تب بھی ٹھیک تھا. لیکن وہ جو ان ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ ان کے جو ہے نا یہ تو ہے ہی نہیں، تو اتنا بڑا یہ مجرم ہے. اور وہ کہتے ہیں ان کا جو ہے اتنا بڑا مجرم ہے. ایک کا مجدد دوسرا کا گستاخ رسول ہے، دوسرے کا مجدد پہلے کا مشرک ہے. ختم ہی نہیں ہوتا یہ معاملہ. تو سر یہ کوئی نہیں ہے، اور نہ اس طرح کے کوئی دعوے کسی کے بارے میں کرنے چاہیے. میں کہتا ہوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے سامنے کسی کی تعریف کی آپ نے فرمایا کہ مطلب جو ایسا شخص کرے اس کے منہ میں خاک ڈالو. ٹھیک ہے، بس یہ کہو کہ میں اپنے گمان کے مطابق اسے یہ سمجھتا ہوں. وثوق کے ساتھ کسی کے بارے میں بات نہ کریں. مجھے تو بال وثوق سے پتہ ہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. مولا علی علیہ السلام نے جو فرمایا تھا، میں ایک عام مسلمانوں سے ایک مسلمان ہوں. اس شخص سے بڑھ کے کس کی بات اچھی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ہم مسلم کی حیثیت سے، ایک عام مسلمان کی حیثیت سے قیامت دن اٹھائے جائیں، اس پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے. یہ بھی بہت بڑا ٹائٹل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جگہ جگہ ٹائٹل کیا ہے؟ مسلم، حنیفہ، وما کان من المشرکین. ٹھیک ہے، تو یہ غلو بالکل نہ کیا کریں. میں نے بلکہ ابھی فرحان کو بتایا تھا، مجلس 50 میں میں نے اس پہ گفتگو کی تھی. کوئی کہتا ہے جانشین بنا دیں، وہ ہے کوئی میں نے فوڈ چین شروع کی ہے جانشین بنا دیں، یا میں آگے کسی کی مسند میں بیٹھا ہوں؟ بھائی سارے خادم ہیں نبی الاسلام کے دین کے. یہ علیحدہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اوپر اٹھا رہا ہے. ڈاکٹر سرار صاحب رحمہ اللہ کی بات مجھے یاد ہے، وہ کہتے ہیں بڑے بڑے مفسر ہیں، لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں. اللہ نے میری آواز دنیا تک پہنچا دی ہے. آج جہاں ڈاکٹر اسرار قرآن کی بات ہوتی ہے، ڈاکٹر اسرار کا ہی نام آتا ہے نا. کدھر گیا آپ کے مفسر تفسیریں لکھنے والے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو عروج دینا ہوتا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اسی کی بنیاد پہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بزرگی نہ کلیم کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ وہ ایک میرا اس میں کلپ تھا، میں نے ڈسکشن کی تھی کہ کسی بھی شخصیت کو بت نہ بنائیں. اسلام میں صرف ایک شخص ہے جس سے آپ کی عقیدت ہونی چاہیے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے.
مجھے وہ غامدی صاحب کا جملہ بڑا اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں عبادت صرف اللہ کی, عقیدت صرف محمد رسول اللہ سے, بس باقی سب سے اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اچھا یہ بات کرنا آسان ہے لیکن پریکٹیکلی بہت مشکل ہے. آپ کسی بھی بزرگ کے پیروں کے ماننے والے سے پوچھیں گے جی پیر معصوم ہے, کہیں گے نہیں. ان کے اچھا کوئی بڑی بڑی 5 غلطیاں ان کی گنوا دیں, استغفر اللہ, حالانکہ 500 ہوں گی تو معصوم ہی مان لیا نا. ٹھیک ہے نا. دوسری طرف ہمیں تو صحابہ کرام کے بارے میں کئی واقعات بخاری مسلم میں ملتے ہیں, تو کیا ان کی بزرگی ختم ہو گئی ہے؟ یہ تو ان سے بڑا ان کو بزرگ کلیم کیے ہوئے. تو میں نے ان کو بتایا کلپ ہمارا انشاءاللہ ان قریب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوگا. انجینئر محمد علی مرزا بت. پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کسی شخص نے اپنی زندگی میں دین کا کام کیا ہو اور اتنے سخت الفاظ میں کبھی اپنی مذمت کی ہو, تو انشاءاللہ آپ کو کوئی بندہ نظر نہیں آئے گا. کہتے ہیں نا جی وہ بزرگوں نے فرقے نہیں بنایا ہے, وہ تو بڑے منکسر مزاج سن. بزرگ جنہیں شعار سن تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے جو کچھ وہ کر کے گئے ہیں, آخری وقت تک جو کر کے گئے ہیں. صرف اعلیٰ حضرت کی وصایا شریف آپ پڑھ لیں. انہوں نے اپنی بیماری کے دنوں میں خود اپنے بچے کو لکھوایا ہے کہ میری وصیت ہے, اور یہ کہا کہ میں وصیت اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ وصیت لکھوانا سنت ہے, لیکن جو کوئی لکھوا کے گئے ہیں نا وہ کیا ہے, پورا انہوں نے بتایا کہ میرے مرنے کے اوپر یہ مطلب یہ کھانے پکوانے ہیں آپ نے اور غریبوں کو تقسیم کرنے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے, وہ اس سے میں کوئی اختلاف نہیں, بہت اچھا کیا ہے. اس میں نے کہا کہ کوئی امیر بندے کو نہیں دینا, صرف غریبوں کو. ٹھیک ہے, میت کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے, یہ تمہارے لیے میرے بعد سب فرضوں سے بڑھ کر فرض ہے. ہاں جی, آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں, وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ ان کا دین اسلام تھا. تو آپ سے اگر وہ پوچھے کہ آپ کا دین کیا ہے تو آپ کہیں گے اسلام, اور اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا دین, تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا میرا دین اور میرا مذہب جو میری کتابوں سے ثابت ہے, اس سے ہمیں اختلاف ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ میری تعلیمات جو میرے پمفلٹوں سے ثابت ہے. ہم کیا کہتے ہیں کہ نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور میں کہتا ہوں کہ میں نے تو اپنی مجلس 50 انٹرویو 4 گھنٹے کا ریکارڈ کرایا. اس میں نے کہا تھا کہ میری زندگی میں مرنے کے بعد بھی میری کسی ویڈیو میں نے کوئی بات کی اور حدیث میں الفاظ مختلف نکل آئے تو آپ نے حدیث کو ہی فالو کرنا ہے. میرا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے یا آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو سکتا ہے یا میں نے کوئی اور طریق بیان کیا ہوگا. سر یہ جتنے بزرگ فرقے بنا گئے ہیں اپنی زندگی میں بڑے بڑے بت بن کے گئے ہیں خود. وہ ان بت پرستی کی انہوں نے مخالفت کبھی بھی نہیں کی ہے, بلکہ اپنے سامنے کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں تھا تو آج کل جتنے کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں وہ اپنے نائبین کو آگے آنے دیتے ہیں, سیاسی پارٹیوں میں یا مذہبی پارٹیوں میں اپنے بچوں کو آگے لے کے آتے ہیں, باتیں ویسے کرتے ہیں خلافت کی لیکن ملوکیت کر جاتے ہیں. ڈاکٹر سرار صاحب سے بھی یہی ہو گیا نا, ان کا بھی مطلب دماغ ان کے ساتھیوں نے خراب کیا ہے. انہوں نے جو شروع میں بندے چونے تھے اپنے پاس سکسیسر کے طور پہ, ان کا بیٹا شامل نہیں تھا اس میں, تو لوگوں نے پھر وہ جس طرح حضرت مغیرہ ابن شعبہ نظر معاویہ کے کان بھرے کہ جی وہ امت کے وسیع تر مواد میں آپ کو یزید کو بنا دیں. انہوں نے کہا جی آپ کا بیٹا تو دیکھیں وہ مطلب ڈاکٹر بھی ہے اور بڑا ہے, صرف آپ کا بیٹا نہیں کہ اسے محروم ہو جائے. یار یہ باتیں حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کو نہیں پتہ تھی, جن کے بچے بھی جوان تھے. ٹھیک ہے, اور صحیح بخاری میں جو حضرت عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے مشورہ ضرور کرنا لیکن میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں چننا. ہائے ہائے, حالانکہ وہ کمپیٹیٹر تھے, سینئر صحابہ میں سے تھے, جن کو نبی اسلام بخاری مسلم میں کہہ رہے ہوں کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح, نیک مرد ہے. ٹھیک ہے, چند فقیہ صحابہ ہیں جن میں عبداللہ بن عمر بھی شامل ہیں, جوان تھے, بڑے ہر لحاظ سے وہ مطلب ڈیزرو کرتے تھے, لیکن کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا. تو بعد والے لوگ جو ہیں ان سے پھر لوگ ان کو پمپ کروا لیتے. اسی لیے ہم نے تو دیکھیں, ہم نے پمفلٹ بھی لکھے ہیں, حدیثوں کے نمبر لکھے ہیں, خود پڑھیں. میں اللہ کا شکر ہے اپنے کامنٹس کو آخری درجے تک محفوظ رکھتا ہوں. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی بات ایسی کہیں میرے سے نکل گئی ہے تو آپ اس بات کو چھوڑیں, آپ کتاب و سنت کو فالو کریں. یہ بت پرستی کا خاتمہ وہی بندہ کرتا ہے جسے خود اللہ کا خوف ہو. ڈاکٹر ذاکر نائک ایک دفعہ ایئرپورٹ سے اترے, انہوں نے خود یہ واقعہ سنایا. تو ایک ہندو کوئی پروفیسر تھی, فیمیل خاتون سینئر, تو انہوں نے آ کے ڈاکٹر ذاکر نائک کے نا پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی اور کہا آپ تو بھگوان ہیں.
تو ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے مجھے ایسے جیسے کرنٹ لگی، میں پیچھے ہٹا. میں نے کہا نہیں، جھکنا صرف اللہ کے سامنے ہے. یہ سر بات کرنی آسان ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا تعارف ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سے کتنی چیڑ ہے. اسے یہ فکر پڑ گئی اس وقت کہ میں نہ رگڑا لگ جائے میرا تعظیم کے چکر میں. میں اپنی بھی بات اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر اس ساری دعوت و تبلیغ اور اتنی سارا ایک مشن کے اگینسٹ میں جنت میں پہنچنے میں کامیاب نہ ہوں تو میں تو باڑ میں جائے نا میری ساری تعلیمات جو میں محنت کر رہا ہوں. اگر میں خود کامیاب نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلی ضرورت ہے کہ میں اپنے اوپر چیک لگاؤں کہ ہاں جی میرا کوئی دنیاوی منفعت، کوئی دنیاوی کوئی کسی سے بینیفٹ یہ نہ ہو. اللہ کا شکر ہے ہم نے وہ بین کیا ہوا ہے. بار بار اس میں بھی بات کی ہے، عورت کے فتنے سے بچیں، مال کے فتنے سے بچیں، شہرت کے فتنے سے بچیں. دنیا کے سارے شیاطین مل کے آپ کی دعوت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان تینوں میں سے ایک میں آگے بندہ مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور میں جی اس سے بالکل اپنی زندگی میں لانے برات کرتا ہوں کہ میرا نہ کوئی مجدد بننے کا ارادہ ہے اور نہ مجھے کہیں وہم بھی اس بات کا آیا ہے. میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اور میں آپ لوگوں کو اپنے سے کوئی بہتر نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے جی، کوشش ہے کہ جو بات پتہ چلتی ہے آپ تک پہنچاؤں، آپ بھی یہی کام آگے کریں. ٹھیک ہو گیا.